السلام علیکم یا حیو یا قیوم رحمتی کا استغی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبردست ٹاپک ہے۔ اینڈ تک بنے رہنا، کچھ حاصل کرنا ہے نا، اللہ کی قربت کو فیل کرنا ہے نا، اللہ کے قریب آنا ہے نا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ زبردست قسم کی حکمت سمجھ میں آئے گی، مالو مال ہو جاؤ گے۔ اس سودے کو نقد لے لو، اس ہاتھ لو، اس ہاتھ کر تو دیکھو، تھوڑی دیر وقت تو نکال لو۔ جب سیپریٹ وقت میسر آ جائے تو اس ویڈیو کو تب دیکھنا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرو، اور یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہی ہے اس کو پریس کر دو۔ دیکھو اس کے بعد تعلق کو کیسے مضبوطی ملتی ہے، کیسے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کیسے ایک دوسرے سے معلومات کو شیئر کرنے کا موقع ہاتھ میں آتا ہے۔ کرو، عمل کرو، اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لو، زندگی میں خوشیوں کی بہاروں کو ویلکم کر لو۔ دیکھو، آزماؤ اور عمل کرو۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث سبحان اللہ۔ اسم اعظم زبردست قسم کا جلالی، روحانی، علمی اور حکمت سے بھرپور راز اسم اعظم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ترجمہ، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے زندہ، جاوید، قائم و دائم اللہ، سبحان اللہ سبحان، میں تیری رحمت کے واسطے سے، میں تیری رحمت کے واسطے سے مدد کا طلبگار ہوں۔ یا باری تعالیٰ، اے قائم و دائم، اے زندہ اور جاوید ہستی، میں تیری رحمت کے واسطے سے، میں تیری رحمت سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اب یہ یاد رکھنا، تم نے کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں بٹھا لینا۔ اور کیا کہا؟ اے زندہ اور جاوید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رب تعالیٰ، میں تیری رحمت کے واسطے سے، کس کے واسطے سے؟ تیری رحمت کے واسطے سے مدد کا طلبگار۔ مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور واسطہ کس چیز کا دیا؟ رحمت کا۔ اور کیا کہا؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید پروردگار۔ بس ذرا رک جاؤ، ذرا اپنے آپ کو سمیٹو، دماغ میں اس پوائنٹ کو بٹھا لو کہ اللہ ہی قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ جب کوئی شے نہیں تھی تو وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، زندہ اور جاوید ہے۔ بس اس فلسفے کو اگر ذہن میں بٹھا لیا، اپنے آپ کو سپرد اللہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اپنے دکھڑے علم مصائب کا اگر اللہ سے چاہا، اللہ کے سامنے رکھا، رو دھو لیا، تو یقین کریں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی بلند مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو دوستو، اللہ کی ایگزسٹنس کا علل عنان اقرار کر لو، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ جنا گیا، اس کا کوئی پیرل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب دل و نگاہ میں اس فلسفے کو بٹھا لیا، حقیقی طور پر دماغ کے اندر، دل کے اندر، روح کے اندر اس فارمولے کو سمو لیا، اپنے آپ کو تلوار کی اس نوک کے کنارے پر کھڑا کر کر پرکھ لیا، سمجھ لیا کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، تنتنا ہے، مالک و وارث ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو یقین جانے زندگی پھولوں سے کھل اٹھے گی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، عشق الہی کا آغاز ہوگا، اللہ کے قریب آنے کا موقع میسر ہوگا۔ تو اپنے آپ کو چند لمحات کے لیے پریشانیوں سے، ایگزائٹیوں سے، ٹینشنوں سے آزاد کر لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو، گڑ گڑاؤ، رو دھو لو، اپنے دکھ، اپنے الم، اپنی پریشانیاں
اللہ کے سامنے رکھ لو اور اپنے آپ کو سپرد اللہ کر لو۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے جڑ جاؤ، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، اس کی خوشنودی والے کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ۔ ہر وہ نیک عمل کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ زندگی میں چند چیزیں نکل جائیں گی، دکھ نکل جائیں گے، درد کا جو سما جسم و جان میں پھیل چکا ہے، اس جیسی ابدی بیماری سے انشاءاللہ نجات حاصل کر لو۔ دل بھی پرسکون ہو جائے گا، جہان کو بھی راحت میسر ہو جائے گی، دلی سکون بھی نصیب ہوگا، مسکراؤ گے، چہچہاؤ گے، گھر میں خوشیوں کا سما پیدا ہو جائے گا، اللہ کی قربت میسر ہو جائے گی، اپنے آپ کو بہتر اور سب سے بہتر محسوس کرنے لگو۔ آزماؤ تو صحیح، ایک بار اللہ کے قریب تو آؤ، اس سے دوستی کی ابتدا تو کرو، اپنے دکھڑے اس کے سامنے رکھو تو صحیح، ایک بار کر کے تو دیکھو۔ مزہ نہ آئے تو پھر کہنا، مشکلات کا اگر حل نہ نکلے تو میرا گربان پکڑ لے۔ جو بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماریوں کا شکار ہو، ڈپریشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، پینک کے دورے پڑتے ہیں، ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، تو اپنے آپ کو سمیٹو اور اپنے آپ کو سپرد اللہ کر لو۔ پھر دیکھو اللہ کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کرو گے، اللہ کے سامنے اس کا حل چاہو گے تو اللہ قریب آئے گا، مشکلات کو سنے گا۔ اگر سابقہ گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ کی خوشنودی اور قریب آئے گی، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کے قریب اور آنے کا موقع ملے گا، وہ اپنی محبت کی آغوش میں لے گا، خوشیاں عطا کرے گا، خوشحال کر دے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ درد علم سے خلاصی پالو گے، اس دنیا میں بھی ترقی پالو گے اور آخرت میں۔ تو دوستو، ہمت پکڑو اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ یا یو یا قیوم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برحمتک استغیث، اے قائم و دائم، اے زندہ اور جاوید اللہ، پروردگار، میں تیری رحمت کے واسطے سے، میں تیرے رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ، اب مدد مانگ لی اللہ سے، اسے زندہ اور جاوید اللہ بھی مان لیا، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ بھی دے دیا اور مدد بھی چاہ لی، تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ورد کو جاری اور ساری رکھو۔ جب یاد آ جائے اس ورد میں گم ہو جاؤ، دل و نگاہ سے اقرار کر لو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے دوستی کو پروان چڑھاؤ۔ پھر دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔ ہمت پکڑو اور سرخرو ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔